اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتہائی مختصر سا وقت ہے اور چاہتا ہوں کہ دو شہزادوں کے بارے میں کچھ رائے عرض ہو جائیں. شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام دونوں پر مل کے صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوچ کر تو آیا تھا کہ 14 حدیثیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، 14 معصومین علیہ السلام کے عدد سے برکت حاصل کرتے ہوئے، لیکن شاید تمام ممکن نہ ہو پائیں. 14 حدیثیں جوانوں کے بارے میں، چونکہ آج ایک نوجوان اور ایک جوان کا ذکر ہے. شہزادہ علی اکبر فقط چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں، اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. تو خلق میں تو ہیں وہ رسول اللہ جیسے، لیکن خلق میں بھی ہیں رسول اللہ جیسے. خلق کی بات معمولاً شاعری میں کی جاتی ہے، لیکن خلق کی بات کم ہوتی ہے ہمارے یہاں. جب شبیہ ترین ہے خلق پیغمبر جیسے بنص حدیث امام معصوم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور مکرم کا اخلاق ہے انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں، لہذا حسین کے علی اکبر بھی اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں. تو فقط وہ چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں، وہ اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں اور وہ گفتار میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں. جب اخلاق میں رسول اللہ جیسے ہیں تو کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس جوان سے. میں جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو باپ کا ادب سیکھو شہزادہ علی اکبر سے. کرم نوازی سیکھو شہزادہ علی اکبر سے. اگر ایک فقرہ میں کہہ سکوں یہاں پر کہ شہزادہ علی اکبر فقط شبیہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ نشانی پنجتن ہے. در حقیقت تمام پنجتن کی مشترک نشانی ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اس کی تفصیل کبھی کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خلق و خلق اور رفتار و گفتار میں نبی مکرم جیسے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے فرشہزائے امام حسین کی برکت سے. کیسے نشانی پنجتن ہے؟ اس لیے کہ ہم نام علی ابن ابی طالب ہے. امام حسین نے اپنے فرزند کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا تھا. آج ہم کہتے ہیں علی اکبر پہچان کے لیے، ورنہ فقط علی کہا جاتا تھا. امام حسین کے ہر بیٹے کو علی کہا جاتا تھا. آپ ذرا غور فرمائیے، جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سے زیادہ بیٹے یا ایک سے زیادہ بیٹیاں عطا کی، آپ بالکل سیم نام تو نہیں رکھیں گے اپنے دو بچوں کا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بالکل سیم رکھا تھا. سب کا نام علی اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ. اس لیے دربار یزید میں اس یزید ملعون کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ جب اس نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. آج ہم سجاد امام کو لقب میں کہتے ہیں مجالس میں، لیکن نام تو علی تھا نا. تو اس نے پوچھا کہ کیا نام ہے، یہ کون مرد ہے کہ جو رہ گیا ہے؟ کہ میں علی ابن الحسین ہوں. تو اسے پتا تھا کہ امام حسین کا ایک بیٹا علی کربلا میں مارا گیا ہے، کہ وہ تو کربلا میں مارا گیا تھا. تو یہ علی اس نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ دو بیٹے حسین کے دونوں کا سیم نام علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو امام نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بابا یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو سب کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا.
یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شبیہ پیغمبر ہیں، ہم نام علی ہیں، فرزند حسین ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی کریمی پہنچی ہے شہزادہ علی اکبر تک. امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت، اور علی اکبر ہے کریم آل حسین. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر پر ایک واضح روشن بہت بڑا چراغ جلایا کرتے تھے، جو عربوں میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو کوئی گزر رہا ہے یہاں پر اس کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے. جیسے شہزادہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان معروف ہے تاریخ میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام، اس طرح سے تاریخ عرب میں دسترخوان علی اکبر معروف ہے کہ وہ دسترخوان عام ہوتا تھا کہ جو مسافر گزر رہا ہے، ہاں، یا جو کوئی مدینہ میں رہنے والا ہے تو وہ آ جائے وہ علی اکبر کے دسترخوان پر. تو ان کے گھر پر یعنی اس طرح سے کہ دور سے نظر آ سکے، بلندی پر چراغ روشن رہتا تھا. یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی تاریخ ہے. تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جوان سے کیا سیکھیں؟ باپ کا ادب سیکھیں، کرم نوازی سیکھیں. میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میں پنجتن پاک کی شبیہ کو مکمل کر لوں کہ شبیہ رسول ہیں، ہم نام علی ہیں، کریم آل حسین ہیں، لہذا شبیہ امام حسن ہے، فرزند حسین ہے، اور سن پایا ہے اپنی دادی فاطمہ زہرا سے. 18 برس کا سن ہے، چاہے وہ علی اکبر کی دادی شہزادی فاطمہ ہو یا خود حسین کے فرزند علی اکبر ہو. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے عرض کیا 14 حدیثیں پیش کرنا چاہتا تھا جوانوں سے متعلق، اور حضور مکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ جوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَرَقُّ أَفْئِدَةٍ، جوان تک دین جلدی سے پہنچا اس لیے کہ اس کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا خاص طور پر دوسروں کی مدد کرنے کے معاملے میں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مستحق کوئی سامنے آیا، ہو سکتا ہے پیرنٹس تھوڑے سے ہچکچا رہے ہوں لیکن جوان کا دل جلدی سے چاہے گا کہ اس کی مدد ہو جائے. یہ ایک بہت کامن بات ہے، اس لیے کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے. لہذا جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ غیر جوان کے دل پر اپنی باتیں لکھیں، تم اپنا دین اس کے دل پر لکھو، اس لیے کہ اس کا دل ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو اس پہ لکھ دو گے وہ نقش ہو جائے گا. بالخصوص جوانی سے پہلے بھی جو بچپن کا عالم ہے، آج کل کی تو ریسرچ کہتی ہے کہ 6 سال تک جو آپ نے بچے کو سکھایا ہے اور جو اس کی عادت بنائی ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے، فار ایور. اس لیے اس سن میں بچے کو نماز کی بھی ترغیب دیں اور ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام میں لے کر آئیں. ایک بات جو اس سوسائٹی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، جو ہمیشہ پیرنٹس کے لیے یہ ایشو رہتا ہے کہ جب تک وہ اسکول نہیں جاتے تو وہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب اسکول جاتے ہیں تو پھر انگلش میں بات کرنے لگتے ہیں، اور جب 2-3 سبلنگس جانے لگے تو پھر آپس میں سبھی انگلش میں بات کرنے لگتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، غور کیجیے گا، کہ ہم خود ان کی اردو کی ووکیبلری بناتے نہیں ہیں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوحہ، دیکھیں نوحہ چاہے بچہ کتنا ہی انگریز ہو جائے اردو ہی کا سنتا ہے. ابھی تک نوحے کا لیول انگلش زبان میں اس مقام پہ نہیں پہنچا، یا منقبت کا لیول کہ وہ اردو کو چھوڑ کر انگلش میں کوئی منقبت یا نوحہ سنے. اگر وہ سن بھی لے گا تو 1-2 بار، لیکن اصل میں وہ اردو میں سننا چاہے گا. آسان ترین طریقہ بچے کی لغت بنانے کے لیے اور اس کی ہسٹری بنانے کے لیے اور عقائد بنانے کے لیے، آپ منقبت سنیں، وہ منقبت جس میں کوشش کریں کہ میوزک نہ ہو اور ورنہ اس کی عادت نہ لگ جائے اسے، اور آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اب تو کوئی نہیں بچی، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ایسی بہت ساری پرانی منقبتیں بھی ہیں جو اچھی ہیں، بہتر ہیں، آپ سنیں اور اس منقبت سے اسے سمجھائیں کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر. اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ کو سمجھ پائیں لیکن وہ نہیں سمجھ پاتا کہ ایک فقرے سے کیا مطلب ہے اور سب نے کیوں داد دی.
لیکن جب آپ اسے سمجھاتے رہیں گے کہ بیٹا نوحے کے اس جملے کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو ایک تو اس کی ووکیبلری بنتی جائے گی، دوسرا یہ کہ اسے مقتل پتہ چلتا جائے گا، دوسرا یہ کہ اسے فضائل پتہ چلتے جائیں گے. یہ ہم نے پریکٹیکلی آسان ترین طریقہ دیکھا ہے بچے کو اس اردو سے قریب کرنے کے لیے جو اسے آل محمد سے قریب کر دے. آپ نوحہ برائے نوحہ نہ سنیں، ہاں، بلکہ ایک شعر آیا اسے سٹاپ کر کے پوچھیں کہ اس میں کیا تھا. تو جب وہ ایکسپلین کرے گا تو بقیہ بات آپ ایکسپلین کیجئے اور اس لفظ کا مطلب سمجھائیے. اس کا شوق کیوں رہے گا اس میں، وہ بور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اسے نوحے کا شوق ہے اور منقبت کا شوق ہے. اس بہانے وہ مذہبی لٹریچر سے جو اردو زبان میں ہے اس سے قریب رہے گا. یہ ایک طریقہ جو مجھے سمجھ میں آیا تھا، باقی آپ بھی اپنے طور پر سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ ووکیبلری ڈیولپ کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے، اس تک اپنی بات جلدی سے پہنچاؤ. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جتنے میرے یوں تشریف فرمائے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے جو کچھ اپنے آپ کو جوانی میں جس طرح سے شیپ دیا، انٹلیکچولی بھی اور ہیلتھ وائز بھی، وہی آپ کا آگے فیوچر ہے. اور اسی کیفیت میں آپ کا ذہن بھی ڈیولپ ہوگا، آپ کی باڈی بھی ڈیولپ ہوگی. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بالکل ٹھیک ہے، کہ جو ہم 50s اور 60s اور 70s میں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ در حقیقت ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو 20s اور 30s اور 40s میں رکھی بھی ہوتی. کینیڈا کی گورنمنٹ نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی تھی، آپ نے اسے دیکھا ہوگا، کہ اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں تو آپ کے آخری 10 سال کیسے گزریں گے، جو 70s کی جو آپ کی دہائی ہے وہ کیسے گزرے گی، اور اگر ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا تو کیسے گزرے گی. تو اسلام میں ہیلتھ کے اعتبار سے بھی ہے جوان کے لیے، حتیٰ سوئمنگ کا تو ذکر ہے، البتہ وہ سوئمنگ کے جو مکس نہ ہو. اب میں کیا کروں، بار بار اس میں باتیں سمجھانی پڑتی ہیں. تو لیکن رننگ ہے، جاگنگ ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود اس اعتبار سے بہت اچھا تعلق ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کنیکشن ہے یا نہیں پیرنٹس کے ساتھ. اگر اسے کنیکشن مل جاتا ہے کوئی، اس لیے ایک اعتبار سے میں اس کو 100% فارمولا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور مجھے ان کی زندگی کا ایک ایکسپیرینس اچھا لگا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں پروفیشن بھی یہاں نہیں کہوں گا ورنہ فورن سب پہنچ جائیں گے، کہ میرے بچوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں. بچے بالکل جوان، جب یہاں اس سوسائٹی میں زیادہ تر ماں باپ کو بچے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی بن چکی ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا اور ان کے بچوں کا پروفیشن بالکل سیم ہے. تو جب بچے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو باپ جب اپنے ایکسپیرینس کو شفٹ کر رہا ہے تو بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں باپ سے بات کرنا بڑا مفید ہے ہمارے کیریئر کے لیے، خود بخود یہ کنیکشن بنا ہوا ہے. اور اس وجہ سے باپ فقط کیریئر کی بات نہیں کرتا، پھر بہت کچھ اور بھی بات ہو جاتی ہے اور بچے سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس اوقات بچوں کے جب ایگزامز ہو رہے ہوتے تو میں انہیں بتلاتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے چیزوں کا خیال کیا تو آپ کی پوزیشن اچھی رہیں گی. اور جب وہ اثر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد خود بخود وہ باپ سے انسپائر ہیں. تو سم ہاؤ ہمیں جو کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے اس کی ایک صورت مجھے یہ بھی نظر آئی، وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے. بہت خوبصورت بات ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ جس جوان میں غرور نہ ہو، ایروگنس، کیونکہ جوانی ایروگنس لے کر آتی ہے، دوسرا حرام کی ہوس نہ ہو. اب میں کیا کروں، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس جوان کو ایک خوشگوار تعجب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیونکہ یوزول یہ ہے کہ جوان میں یا غرور ہوگا یا حرام کی ہوس ہوگی، خود بخود ایک ڈیولپ ہو جاتی. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تعجب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی تعجب کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن حدیث میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ آیا ہے. اور اسی سے متصل ایک کلام یہ ہے کہ حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے ذلت و انکساری سے اپنی پیشانی جھکا دے، یہ غرور کے مقابلے پر ہے.
کہ جو انکساری سے اپنی پیشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دے تو اللہ ملائکہ کی محفل میں اس جوان پر فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا جوان ہے یہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا بات ہے جی. تو یہ فقط ان جوانوں کے لیے بات نہیں ہو رہی کہ جو بھی غیر شادی شدہ ہیں, ان جوانوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اپنے جوان ہیں. تو یہ حدیث انشاءاللہ سبھی کو شامل کرتی ہے, اور چونکہ ہو سکتا ہے غرور میں کوئی بھی مبتلا ہو جائے, تکبر میں کوئی بھی, حرام کے حوث میں کوئی بھی چلا جائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جوان کے لیے بالخصوص کہتا ہے کہ گویا تعجب ہے, کیا کہنا. پھر ایک متصل میں حدیث سنا رہا ہوں. حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر بڑھاپے تک اس کے انتظار نہیں کرتا, اسے جوانی ہی میں حکمت سے نواز دیتا ہے. کیا شان ہے. یہ ساری گفتگو ہے کربلا کے 2 جوانوں کا صدقہ کہ جن کا جشن آج ہو رہا ہے. یوزولی آپ کو وزڈم کی باتیں ملیں گی میچور افراد سے, بزرگوں سے, لیکن حضور مکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی جوان اپنی جوانی اطاعت میں گزارے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جوانی ہی میں حکمت سے نواز دیتا. پھر وہ جو بات کرے گا وہ حکمت کی بات ہوگی. کیا کہنا. سبحان اللہ. تو یہ میں آج کی گفتگو خاص یوتھ سے منسوب کرنا چاہتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا احترام رکھا ہے ان کا. بزرگوں کا احترام ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے, ان کے مشورے کے لیے بھی احادیث موجود ہیں, اور جوانوں کا احترام ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل عطا کیا کہ کاش وہ اگر صحیح رائٹ ڈائریکشن پہ استعمال ہو جائے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان اپنے اخلاق کو ادب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بناؤ. جی, تو اخلاق کیسے بچے گا؟ ادب کے ذریعے. ادب کیسے آئے گا؟ میں آگے حدیث سناؤں گا آپ کو کہ جوان سے کس ادب کی ایکسپیکٹیشن ہے, اور اپنے دین کو علم کے ذریعے سے بچا. اس پر کم از کم ایک مجلس ہونی چاہیے. میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اس ایک آدھے فقرے پر کہ اپنے دین کو علم کے ذریعے سے بچاؤ. آج کا زمانہ ہے سنے سنائے دین پر عمل کرنے کا. میں خالی واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام کی بات نہیں کر رہا, حتیٰ ممبر سے بھی. اگر کوئی خطیب آپ کو اپنی عقل, اپنا فلسفہ سنا رہا ہو, آپ اپنا دین وہاں سے نہ لیں. آپ یہ دیکھیں قرآن مجھے کون سنا رہا ہے, قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سنا رہا ہے, قال علی جن کون سنا رہا ہے, قال صادق کون سنا رہا ہے, یہ کون سنا رہا ہے مجھے. وہاں سے اپنا دین بنائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ جو دین لوگوں کی افواہوں سے لے گا, یہی لفظ ہے, وہ دین سے اس وقت نکل بھی جائے گا جب اسے پتا بھی نہیں ہوگا. دین لوگوں کی افواہوں سے, باتوں سے لیا تھا, بس وہی دین سمجھ لیا, اسی دین کو بنا لیا. پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن و سنت سے لے گا تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے گا, لیکن یہ دین سے نہیں ہٹے گا, یہ دین پر رہے گا. جہاں فقہی مسائل کی بات ہو تو فقیہ عالم کی جانب رجوع کریں, جہاں معارف, اخلاق, عقائد کی بات ہو وہاں قرآن اور اتھینٹک احادیث کی طرف رجوع کریں. دین یہاں سے بنائیں, اپنی مرضی سے نہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. فرمایا کہ خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے اللہ کے سامنے, جوانی ہی میں توبہ کر لے. اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. تو جوانوں, اگر کوئی خطا غلطی ہو جائے فوراً جوانی ہی میں توبہ اس طرح سے کریں کہ یہ انتظار نہ کریں کہ پتہ نہیں جب بوڑھا ہو جاؤں گا, جب, ابھی تو بہت زندگی باقی ہے, نہیں معلوم کہ کتنی زندگی باقی ہے پہلی بار. دوسرا یہ کہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ 40 بزرگوں کی توبہ بعد میں قبول کرتا ہے, ایک جوان کی توبہ پہلے قبول کر لیتا ہے. بوڑھے کی توبہ بھی قبول ہے, لیکن جو جوان کی توبہ ہے وہ فوراً قبول ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سبحان اللہ. بس میں بات کو اختتام تک لے جاؤں, میرے خیال میں شاید 1 سے 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. اس لیے فرمایا کہ وہ جوان کے جو توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی طرح ہے کہ جس میں پانی ہی موجود نہ ہو.
کیسے کیسے لطیف انداز میں حضور مکرم کا کلام میں نے سنایا ہے آپ کو، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں، یوز لیس ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں خاص یوتھ سے مخاطب ہوں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بزرگ عطا کیے ہوئے ہیں اپنی فیملیز میں. غور کیجئے گا، فرمایا کہ اگر کوئی جوان بزرگ کی عزت کرے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بھی اس کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی ایسا جوان اسے عطا فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا. لہذا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں. آپ یہ بچے کو سکھلائیں کہ ماں باپ کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس سے سب سے بڑھ کر یہی کہ خود کر کے بتائیں. جب بچے کو خود یہ معلوم ہے کہ میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں اور ان سے کتنا تعلق میں رہتے ہیں. وبالوالدین احسانہ ہے نا، یہ احسانہ اردو والا احسان نہیں، ماں باپ پہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، اردو والا احسان کوئی نہیں ہو سکتا. احسان یہاں پر عربی ہے، یعنی نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. یہ نیکی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم کہ احسان تب ہے کہ جب ان کے بولنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دو. اگر کوئی جوان یہ کہے کہ مولانا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے ماں باپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر آپ کیسے بیٹے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق ایسا نہیں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا. اچھا، ادب کے لیے کیا میں نے عرض کیا تھا نا کہ مولا علی نے فرمایا کہ جب ادب کرو گے جوانی میں تو اس سے اخلاق بہتر ہوگا تمہارا. ہاں، تو ادب کیسے کریں، اس کے لیے کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہے. مولا علی نے فرمایا کہ 4 باتوں میں خاص خیال رکھو ادب کا جوان. فرمایا ایک تو یہ کہ باپ سے آگے نہ چلو، دوسرا یہ کہ باپ کو اس کے فرسٹ نیم سے نہ پکارو. اب اگر ہم کسی کلچر میں رہ رہے ہوں کہ باپ ماں کو بھی ان کے نام سے ڈائریکٹ پکار دیا جاتا ہو تو مولا نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ والد صاحب کہیں، ابو جی کہیں، بابا کہیں، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، لیکن نام سے نہ پکارو. کہ ان کے آگے نہ چلو، ان سے پہلے نہ بیٹھو. محفل میں ہیں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے بیٹھنے کا انتظار کریں. ان کے لیے سب و شتم طلب نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے سب و شتم طلب نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو، جس کی 2 تفسیریں علماء نے کی ہیں. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بیٹے کو دیکھ کر لوگ باپ کے لیے یا ماں کے لیے کہیں کہ یہی کیسے تھے. یہ ہے ان کے لیے سب و شتم طلب کرنا اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی اور کے ماں باپ پر سب و شتم کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کریں گے. تو ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو اپنے ماں باپ کے لیے، یعنی کسی اور کے ماں باپ کو نہ برا کہو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے ماں باپ کو برا کہے. بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھیں، بہرحال جوانی کا پیریڈ ہے، نعمت بھی ہے اور اللہ کا امتحان بھی ہے. اصحاب کہف جوان تھے، ان کا تعارف قرآن نے کروایا کہ وہ جوان تھے. اصحاب کہف وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے. اگر آپ اصحاب کہف کی طرح جوان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. تو ایک طرف سے امتحان بھی ہے. مولا علی مرتضیٰ کا ہی فرمان بار بار یاد آتا ہے. مولا فرماتے ہیں نشہ بھی جو ہے نا 4 طرح کا ہوتا ہے. انٹاکسیکیشن جو ہے وقت شراب کا نہیں ہے، اور اس حدیث میں تو مولانا نے شراب کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو بہت ہی واضح ہے. فرمایا کہ جو نشہ ہے نا وہ 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے مال کا نشہ، بہت واضح ہے. دوسرا ہے علم کا نشہ، وہ بھی ایک نشہ ہے. یعنی اگر کوئی علم پر غرور کرتے متکبر ہو جائے، خاضع و خاشع نہ بنے، تو یہ علم کا نشہ ہے. جب علم کے نشے میں انسان آتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے، سب کو سب سے کمتر سمجھتا ہے، سب مجھ سے کم ہے. فرمایا ایک ہے مال کا نشہ، ایک ہے اللہ اکبر علم کا نشہ، تیسرا ہے تعریف کا نشہ. اگر بار بار بہت زیادہ اپریسیشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک نشہ آ جاتا ہے. اور چوتھا ہے جوانی کا نشہ. مولا علی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ان نشوں سے بچا لے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا کا خود سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. کیا کہ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ, ये अजानें तो नमाजी को जगाती हैं बिलाल, हाँ अजानों को अली अकबर ने जगा रखा। हाँ। तो शहजादा अली अकबर के जश्न का सदका ये कुछ बातें आप तक पहुंच गई। तो मौला ने फरमाया कि अपने आप को नशों से दूर रखो। सबसे अक्लमंद इंसान वो है कि जो अपने आप को नशों से दूर रखे, चाहे माल का नशा, इल्म का नशा, तारीफ का नशा, जवानी का नशा। और मैंने अर्ज किया कि ये वो कह रहा है कि इससे बढ़कर तारीख इंसानियत में, इस कायनात में कोई अक्लमंद इंसान आया नहीं कभी। वो अली आलिम जो कुल है और अक्ल कुल है, वो ये फरमा रहे। इस खातिर के जो कुरान में है कि ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे के आलम में हो। तो असल तो वो नशा खैर शराब से मुताल्लिक है, लेकिन बहरहाल सीखने के लिए है कि हर किस्म के नशे को अपने आप से दूर रखो, फिर नमाज के पास जाओ। यानी फिर जो अल्लाह की इबादत है वो सही बंदगी और उबूदियत है, जब तुमने अपनी अना को मिटा दिया है। हाँ, क्योंकि इल्म भी हिजाब अकबर बन जाएगा अगर ये अना बन जाए इंसान की। बात वाज़ेह है। बस बात को मैं समेट रहा हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी और आपकी खिदमत में तफसील अर्ज करेंगे।